وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فیصلے کیجیے ان کے مابین اس شریعت کے مطابق جو کہ اللہ نے اتاری ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ انسان جو بھی قانون بنا دے، جو چاہے فیصلہ کر دے، بس پوری قوم نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ ہم اس جال میں اس قدر پھنسے ہوئے ہیں کہ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ہر ایک جماعت، ہر ایک گروہ، ہر ایک انسان ایک الگ نکلنے کا راستہ پیش کر رہا ہے، اور ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ایک ایسی جماعت بنائی جائے، ایک ایسی طاقت پیدا کی جائے، ایک ایسی تحریک اٹھائی جائے کہ اس تحریک کی بنیاد قربانیوں پہ قائم ہو، جانیں دینے پر قائم ہو، تاکہ موجودہ نظام تبدیل ہو اور اللہ کا دین قائم ہو، اور پھر اس دین کے مطابق ہمارے فیصلے ہوں۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے ہوشیار رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو ان میں سے کسی چیز سے ڈگمگا دیں جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے۔ یعنی ہر طرف سے دباؤ آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدمی سے کھڑے رہنا ہے اس شریعت پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی۔ اب دیکھیں، یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹلی دیا جا رہا ہے، ہمیں انڈائریکٹلی دیا جا رہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے بہترین نمونہ، بہترین رول ماڈل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اب جب اللہ کے رسول کو فرما دیا گیا کہ دباؤ آئیں گے، کبھی میٹھے دباؤ بھی آئیں گے، کبھی سخت دباؤ بھی آئیں گے، ان تمام دباؤں میں رہتے ہوئے اللہ کے دین پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو پھر کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لیجئے کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ کا دین قائم نہیں کر رہے، اللہ کا دین نافذ نہیں کر رہے، دیکھیں جب بھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی بات آتی ہے تو لوگوں کا فوراً ذہن یہی چلا جاتا ہے، اچھا ملکی سطح پہ اور دنیاوی لیول پہ، ٹھیک ہے وہ تو ہے، لیکن سب سے پہلے دین تو میں نے اپنے جسم پہ قائم کرنا ہے نا۔ میرا اختیار جہاں جہاں تک ہے، اگر میرا اختیار صرف اپنی ذات تک ہے تو پھر میں نے اپنی ذات پر اللہ کا دین نافذ کرنا ہے جتنی میری طاقت ہے۔ اگر میرا اختیار اپنے گھر میں ہے، میرے ماتحت میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، تو اللہ کا دین پہلے وہاں نافذ کرنا ہے۔ اگر میرا اختیار کچھ خاندان میں ہے تو اللہ کا دین پہلے وہاں نافذ کرنا ہے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ تو یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جن کی بیس پہ پھر آدمی ملکی لیول پہ جا سکتا ہے، لیکن اگر اپنی ذات پہ دین نافذ نہیں، اپنے گھر میں دین نافذ نہیں، تو ملکی لیول پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ملکی لیول پہ بھی جانا ہے، بلکہ ملکی لیول پہ ہی نہیں جانا بلکہ دنیاوی لیول پہ جانا ہے، عالمی سطح پہ جانا ہے، عالمی خلافت کا نظام قائم ہونا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک پیشن گوئی ہے، ایک ہمارے لیے بشارت ہے۔ ہاں، اس میں کہاں کھڑا ہوں، میرا کیا کردار ہے، یہ ہر ایک نے دیکھنا ہے۔ تو دراصل یہ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، یہ وہ مقام ہے کہ لرزہ آ جاتا ہے کہ میرا اختیار تو ہے نا، ایک محلے میں ہے، ایک گھر میں ہے، ایک خاندان میں ہے، کم سے کم اپنے جسم پہ ہے، تو پھر کیا ہے کہ اللہ کا دین وہاں تو کم سے کم قائم کرنے کی کوشش کروں، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا جو ہے وہ مقدر ہو چکا ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ جاہلیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور ہے، یعنی کیا قانون الہی نازل ہو جانے کے بعد بھی یہ لوگ جاہلیت کے دستور، اپنی روایات اور اپنی رسومات پر عمل کرتے ہیں؟ بھئی ہمارے خاندان کی یہ رسم ہے، ہمارا دستور یہ ہے، ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے آ رہے ہیں، یہ جاہلیت ہے۔
اللہ کا حکم آنے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آنے کے بعد پھر یہ باتیں روا نہیں کہ ہماری اپنی روایات ہیں، ہماری اپنی رسومات ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ کے حکم اور فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں، یعنی جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر، جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر، اللہ کے حکم سے زیادہ اچھا اور کسی کا حکم نہیں لگتا انہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس یقین اور ایمان حقیقی کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین۔